بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کو اپنا وہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں نا، جو ہوٹل ہے اس سے باہر والی جگہ دکھا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ نہیں باہر کا نظارہ نیو یارک سٹی، یہ دیکھیں تھوڑا سا قریب کر کے دکھایا میں نے آپ کو، وہ دور تک بادل ہیں اور یہ دیکھیں یہ بیچارے جو امریکن ہیں وہ پاکستان سے تھوڑا سا اس لیے پیچھے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ سامنے بھی آپ کو جو گھر ہیں ان کی چھتیں نظر آ رہی ہوں گی، اور یہ ہم سے پیچھے اس لیے ہیں کہ یہ بیچارے چھتوں پہ نہیں سو سکتے تو چھتوں پہ سو سکتے ہیں، نہیں سو سکتے، لیکن کچھ لوگ اور ہیں پاکستان میں جو سکون کے ساتھ مزے کی نیند جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ وہ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس کی وجہ جو میں نے اس فقیر نے کل آپ کو بتائی تھی، وہ خبر میرا خیال ہے کہ کوئی آلموسٹ ایک ہفتہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا، آلموسٹ مجھے یہ لگتا ہے۔ کل وہ شیئر کی اور آج خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ لوگوں کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں، کہ جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے لاہور میں کچھ بزنس مینوں کے ساتھ ملاقات میں جو گفتگو کی تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ ٹوکا چلے گا، ٹوکا، اور وہ ٹوکا چلنا شروع ہونے کی جو اطلاعات ہیں وہ آ رہی ہیں، اور وہ اطلاعات ہیں دو طرح کی۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ جناب افضل ندیم ڈوگر صاحب جو جیو اور جنگ کے رپورٹر ہیں، بڑے سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ حساس ادارے ایف آئی اے کے ساتھ مل کے، حساس ادارے سمجھتے ہیں نا آپ، وہ ایف آئی اے کے ساتھ مل کے جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ چینی کے ذخیرہ اندوز نہیں ہیں، یہ ڈالروں کے ذخیرہ اندوز ہیں، جنہوں نے پاکستان کے اندر، اچھا اب جس بھی سطح کے اوپر ڈالر پاکستان سے باہر سمگل ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز سمگل ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ پاکستان کے جو ریاستی ملازمین ہیں ان کے ساتھ ملے بغیر یہ سارے کام نہیں ہو سکتے، تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی، یہ ایک بڑا کویسچن ہے۔ تو بہرحال وہ میں اب آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کچھ چیزیں، کچھ تحفظات ہیں لوگوں کے، اور کیا یہ کارروائیاں، یہ زبردستی کی کارروائیاں کیا یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہیں، تو اس پہ بات کریں گے۔ تو افضل ندیم ڈوگر صاحب کی خبر ہے کہ ڈالروں کے ذخیرہ اندوز جو ہیں، ان کے خلاف جو آپریشن ہے وہ ٹارگٹ کر لیا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے۔ کس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ بڑی مزے کی انہوں نے اطلاع دی کہ یہ اس آپریشن کے ٹیکنیکلی دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ جو ایکسچینج کمیشن والی کمپنیاں تھیں نا، یہ جو منی ایکسچینج والے، ایکسچینج کمیشن میں نے غلط کہہ دیا، منی ایکسچینج والے، یہ ان کو پہلے پکڑا گیا تھا اور بہت زیادہ ان کی گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ ان کو پکڑنے کے بعد ٹارگٹ یہ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے گاہک کون کون سے ہیں، تو اور پھر ایک سرٹن اماؤنٹ کے اتنے سے زیادہ ڈالر، جو ویسے تو پاکستان کے اندر کھلا کھاتا ہی ہے، لیکن پاکستان سے باہر، جس طرح میں پاکستان سے باہر آیا ہوں تو مجھے ڈالر چاہیے، تو ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ ڈالر میں پاکستان سے باہر لے کے نہیں جا سکتا۔ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا راحت فتح علی خان صاحب کو انڈیا میں ڈالرز جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ بھارت سے لے کے جانے کے اوپر پکڑ لیا گیا تھا۔ پھر اسی طرح وہ ایک اداکارہ تھیں، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، پتہ نہیں، میں ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ جو مطلب جو ہمارے پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، جنہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا تھا کہ جی کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے وہ جو خاتون اداکارہ تھیں، وہ انہوں نے بڑا ویسے بہادری سے فیس کیا سارا کچھ، اور پی ٹی آئی والے ان کے بہت پیچھے پڑے تھے کہ یہ وہ ہے فلاں کے پیسے زرداری صاحب کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا تھا، میں نام بھول گیا ہوں۔ پروڈیوسر صاحب اگر آپ کو نام یاد آ جائے تو آپ ان کی تصویر ساتھ چلا دیجیے گا، بڑی معروف ماڈل تھی پاکستان کی۔ تو ان کو جناب وہ پکڑا گیا، تو تب بھی وہ ان کے اوپر بھی کیس تھا کہ ایک حد سے زیادہ ڈالر پاکستان سے باہر لے کے جا رہے تھے۔ مجھے 50-50 نا یاد آ جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں وہ 50-50 لگا کرتا تھا،
मज़े का प्रोग्राम होता था, खाकों पर मुश्तमिल होता था। एक गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं पुलिस वाले, और वो तलाशी लेते हुए आपस में बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई असला तो नहीं, कोई बंदूक तो नहीं, कोई फ़लाँ चीज़ तो नहीं। तो वो आगे से स्मगलरों वाली ऐनक पहनी हुई है बंदे ने, माजिद जहांगीर या इस्माइल तारा साहब थे, और वो बड़ी वो मुस्कुराहट जो नहीं होती विलन वाली, नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो कैमरा जूम आउट करता है तो गाड़ी की छत के ऊपर तोप पड़ी होती है। तो हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर के स्मगलिंग कैसे होती है, ये डॉलर शालर छोटे मोटे, सर पाकिस्तान के अंदर जो स्मगलिंग होती है वो तो तोप वाला सीन है, वो तो सरेआम हो रही है। और जनाब वो गाड़ी की छत के ऊपर तोप रख के जिस तरह स्मगलिंग हो रही थी या वो लेके जा रहे थे, ये सीन, ये मजाक वाली बात नहीं है, पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। ये आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में, अव्वल तो ये सेटल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, रियासत पाकिस्तान है, कोई मेरा मतलब है कोई चूचू का मरबा है क्या है? ये एक सवाल पैदा होता है ना कि कहीं पर एक शहर है स्वात या इधर उधर बलूचिस्तान, सर वहाँ पर गाड़ियाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, बड़ी से बड़ी गाड़ी, छोटी से छोटी गाड़ी, नंबर वहाँ पे लगाएं, फिरते जाएं। लाहौर के अंदर, कराची के अंदर अगर आपने वो गाड़ियाँ चलानी है तो जो एंटी स्मगलिंग वाले हैं या नॉन कस्टम पेड गाड़ियों वाले हैं, अगर आप उनके साथ आपकी वो इट सिट मिली हुई है, टांका फिट है, तो मसला ही कोई नहीं है। और कई कई लोग चला रहे हैं गाड़ियाँ वो वाली। और पाकिस्तान के ताकतवर, मैं पाकिस्तान के एक साबिक आला उहदेदार को जानता हूँ कि जब वो कहीं किसी दौरे पे गए इसी तरह किसी इलाके में, तो एक गाड़ी उन्होंने देखी, तो उनसे पूछा ये गाड़ी, उन्होंने कहा नॉन कस्टम पेड। उन्होंने कहा कोई और मिले ना हजी तो मैनू ही भेज दें। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं बस नाम छोड़ें, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा बावजूद। तो ये सारा काम मिल मिला के होता है। मैं ख़बर की तरफ आता हूँ कि इस मर्ज़ के ऊपर शायद पहली दफ़ा मैं फिर वही बात करूँगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के ताकतवर लोग शामिल हैं इस सारे धंधे में। ये धंधा पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के साथ मिले बग़ैर मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा किसी जो है ना, हम जैसे गरीब गुरबा मसाकीन पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, ये उनके बस की औकात ही नहीं है कि वो इतने बड़े ताकतवर लोगों से पूछ सकें कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये और फिर बड़ा जिसको हम कहते हैं ना कि लीगलाइज्ड कर दी गई हैं चीज़ें, और ये बुराई बुराई तसव्वुर नहीं की जाती। मेरे एक करीबी दोस्त हैं जो सहाफ़त से हट के मेरा उनसे ताल्लुक़ इस तरह से है कि वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसका वो बड़ा भाई है। ही इज़ माशाल्लाह बहुत मतलब वो ब्रिगेडियर है। और वो कह रहे थे कि जी कि वो मैं जब नया नया पोस्ट हुआ एक बॉर्डर के करीब, तो मुझे एक शहर के करीब, तो ग्रॉसरी जो थी वो 25-30 हज़ार रुपये की पड़ जाती थी महीने की। तो मुझे मेरे ना कोलीग्स ने कहा कि सर यहाँ पर तो वो फ़लाँ मार्केट है, तो वहाँ से जाके लें, ईरान का माल मिलता है। वो कहते हैं कि वही ग्रॉसरी जो 25-30 हज़ार रुपये की पड़ती थी घर की महाना, वो 10,000 में आ गया सारा सामान, और बेहतरीन क्वालिटी वाला, इतना इतना बड़ा वो ऑलिव। तो कहने का मकसद ये है कि ये बुराई बुराई तस्वर ही नहीं की जाती। वो जब मुझे बता रहे थे तो हैरानी के साथ बता रहे थे। मैंने कहा मैंने कहा ये वो है स्मगलिंग वाला माल है। कहते यार खुलेआम हो रही है, कोई रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये इतना ये बिज़नेस जो है, या कह लें कि ये रूटीन बन चुकी है, मामूल बन चुका है कि ये हमें बुराई नहीं लगती। कायरा साहब, मैंने पहले आपको बताया कि वज़ीर आज़म को उन्होंने काबीना के इजलास में कहा कि हुज़ूर आला कि ये जो लाखों टन गंदम अफ़गानिस्तान स्मगल होती है, ये सड़क के ज़रिए जाती है। दुनिया भर में स्मगलिंग होती है चोर रास्तों के ज़रिए। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर ट्रालों के ज़रिए, सड़क के ज़रिए सरेआम स्मगलिंग हो रही होती है। कोई पुछन दसन वाले नहीं है। आसिम मुनीर साहब ने पहली दफ़ा हाथ डाला है इसके ऊपर, और मैंने पहले भी बात कही थी, बार बार ये वाली बात कह रहा हूँ कि आप उनकी सलामती की भी दुआ मांगें और उनकी इस्तकामत की भी दुआ मांगें। ये जो उन्होंने बिजनेसमैनों के साथ बैठ के बात की थी कि अब मुल्क अगर चलाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो अपना जो टैक्स होता है अवाम का, उसके ऊपर चलते हैं। ये एक फिर अगली बहस है कि जब आप टैक्स इकट्ठा करते हैं तो क्या उसकी मुनसफाना तकसीम होती है,
یہاں پر تو پاکستان کے اندر پچھلے 75 سال سے ہم قرض لیتے ہیں اور ریاست پاکستان کے اخراجات چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان اخراجات میں، شاہانہ اخراجات میں ہماری کوئی کمی نہیں آتی، وہ وزیر اعظم کا آفس ہو یا وہ کسی تھانے دار کا دفتر ہو، یعنی وزیر اعظم سے لے کے ایک چپڑاسی تک ریاست کی جو ہرارکی ہے ساری کی ساری، سر وہ قرض کے پیسے کے اوپر اس کے اللے تللے اور اس کی جناب شاہانہ اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کا بجٹ جو ہے، یا کہ بجٹ میں جو حصہ ہے وہ ٹیکس کی صورت میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میں نے یہ خبر کل اتفاقاً آپ کو دی تھی، اسی سلسلے میں ہے کہ جناب کے جو منی ایکسچینج والے ہیں ان کے ذریعے انہوں نے پتہ کیا، لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہے، اب لوگوں کے گھر میں گھسیں گے، وہاں ان کی تجوریاں توڑی جائیں گی، جس طرح پنڈی میں ایک کوئی چھاپا پڑا تھا، اسی طرح یہ گھروں میں چھاپے مارنے کی تیاری ہے، ڈالر جو ہیں وہ برآمد کیے جائیں گے۔ ابھی ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں، بزرگ ہیں، بڑا عرصہ پہلے وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے، اور پینشن پر، ظاہر ہے کہ پینشن کے اوپر وہ ان کی گزر بسر ہوتی ہے، باقی بھی معاملات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش آباد رکھے۔ ان کا مجھے فون آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، معافی چاہتا ہوں، انہوں نے وہ جو ولاگ تھا نا کہ جی کہ ٹیکس لینا ہے اب ہم نے، جو آرمی چیف نے کہا تھا، تو انہوں نے اس پہ ان کے تحفظات تھے، انہوں نے کہا کہ جی کہ $1000 1,000 ارب روپیہ آپ اکٹھا کر لیں گے، 2000 کر لیں گے ٹیکس کی صورت میں۔ بھئی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ 5,500 ارب سے زیادہ ہے، وہ کہاں سے باقی اکٹھا کریں گے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں چور کہنے کے بجائے ریاست جو ہے یہ بھی اپنے اعمال کو دیکھے، ریاست کے جو غیر پیداواری اخراجات ہیں وہ کم کیے جائیں۔ تو یہ ان کا ایک وہ سینئر سٹیزن ہے پاکستان کے، یہ ان کا استدلال تھا، ان کا موقف تھا، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، میرے پاس وہ ان کی امانت تھی۔ اب دوسری خبر پہ آ جائیں، کہ دوسری خبر یہ ہے کہ جو پاکستان کی کہہ لیں کہ ریاستی مشینری ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو ٹیکس کی چوری ہے، جو پاکستان کے اندر جو ایک کھلا کھاتا ہے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بلیک اکانومی، جس کو ہم کہتے ہیں بلیک منی، اس کو ختم کرنے کے لیے مودی صاحب نے پتہ نا کیا کیا تھا، انہوں نے جو پرانے نوٹ تھے وہ کینسل کر دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا ایک ٹائم لمٹ رکھی تھی کہ اس لمٹ میں آئیں اور وہ جمع کرائیں پرانے نوٹ اور نئے نوٹ لے جائیں۔ اس سے ہوا یہ کہ وہ جتنے جس کے پاس پیسے تھے اس کو آ کے جب اس نے دیے اسٹیٹ بینک کے کاؤنٹر پہ رکھے، تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ، کتنے جی عمران شفقت، کتنا پیسہ؟ 1 کروڑ روپیہ، اوکے، یہ پرانے نوٹ دیں، یہ رسید ہے، یہ فلاں تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ ایک یہ طریقہ تھا، یا اور دوسرا تھا کہ یہ فوری طور پر کیش آپ لے جائیں۔ لیکن آپ کھاتے میں چڑھ گئے کہ آپ نے 1 کروڑ روپیہ جو تھا وہ اس کے نوٹ، کرنسی نوٹ تبدیل کروائے، تو پھر اب آپ کھاتے پہ چڑھ گئے کہ آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ جناب آپ کی آمدن کتنی ہے، آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں، یہ آمدن کہاں سے ہوتی ہے، یعنی آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آ گئے۔ تو اب پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ اس کو لیڈ پاکستان کی جنرل آصف منیر صاحب کر رہے ہیں، اور پھر دوسرے لوگ کر رہے ہیں، نگران حکومتیں یا وٹس ایور، کہ پلان یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ متعارف کروائی جائے، اور پاکستان کے اندر گریجولی 90% جو ہے وہ کاروبار لین دین جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر ہوگا۔ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے کہ ہر بندہ اس کا اکاؤنٹ ہوگا موبائل کے اوپر، یہ چین میں تجربہ کامیاب چل رہا ہے، وہ QR کوڈ ہوگا، ہر دکان کے اوپر پڑا ہوگا، آپ نے چیز خریدی ہے، شاپنگ کی ہے 10,000 کی، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوں گے، آپ یہ QR کوڈ ریڈ کریں گے، آپ کے پیسے 10,000 اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کیا لین دین جو ہے وہ سرکاری کھاتے ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائے گا، آپ کو جواب دینے پڑیں گے، آپ کو حساب دینے پڑیں گے کہ میں اتنا کما رہا ہوں، اتنا خرچ کر رہا ہوں، تو یہ جو خرچ ہے اور آمدن ہے ان کے درمیان بیلنس جو ہے وہ کیا ہے، اور ان کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ کتنا ہے۔ پاکستان میں 14 لاکھ کے قریب تاجر، جو 30 لاکھ کے قریب تاجر، یہ رپورٹ کیا گیا تھا، شبر زیدی صاحب نے کیا تھا، 14 ارب روپے غالباً وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ مذاق ہے، انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے۔
باقی تو وہ جتنا ٹیکس ہوتا ہے یہ پھر ٹیکنیکل بات ہو جائے گی، یہ تو کنزیومر سے وہ اس کی ہڈیوں سے نچوڑا جاتا ہے، وہ سیلز ٹیکس ہو، وہ ولد ہولڈنگ ٹیکس ہو، فلاں فلاں فلاں، جتنے انکم ٹیکس، یہ 14 ارب روپیہ ہے، پورے پاکستان کے تاجر 14 ارب روپیہ دیتے ہیں ٹیکس۔ تو جب وہ یہ ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر آئیں گے پاکستان کے 90% لوگ، تو پھر حساب دینے پڑیں گے، یہ ایک پلان ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان پلانز کے اوپر عمل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ جب ایک منتخب حکومت، جو لوگوں کی منتخب حکومت ہے، وہ اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہو کہ بھئی ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اب ملک نہیں چل سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، انہوں نے یہ والے کام نہیں کیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو آئی ہے نا نگران حکومتیں، یہ جو ٹنیور بڑا ہے، یہ انہی کاموں کے لیے بڑا تھا کہ یہ کام چونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں اپنا ووٹ بینک ضائع نہ ہو اس وجہ سے نہیں کرتی، تو اس لیے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، تو ایک یہ جواز انتخابات کی تاخیر کا یہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے، کہ اس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ، منتخب حکومت کے پاس کوئی نہیں ہوتا اس طرح کے کاموں کا۔ یہ اس کی ایک مثال آپ لیں، اس کی مثال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک کام بڑا زبردست کیا تھا جب یہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے۔ انہوں نے شادی خانوں کے اوپر پابندی لگا دی تھی، پہلے بالکل پابندی لگا دی تھی۔ لوگ شادی خانوں سے اتنا وہ بوجھ تھا، اتنا معاشی بوجھ تھا اور سماجی بوجھ تھا، اخلاقی بوجھ تھا کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر وہ حکومت نے اپنا کندھا فراہم کر دیا، لوگ تنگ تھے اس چیز سے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم تو دینا چاہتے تھے، ہم نے تو سوچا ہوا تھا 20 ڈشاں، منافقت ہے نا ہماری سوسائٹی کی کہ 20 ڈشیں دینی ہیں ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر، لیکن وہ تو حکومت نے پابندی لگا دیا، تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال وہ چل گیا کام۔ تو اب جو ہے وہ اسی طرح جو کہہ لیں کہ یہ والا کام جو ہے، یہ کوئی حکومت اس کی اونرشپ لے، تاجر جو ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ تاجر پاکستان کے اندر نہیں ہیں کہ وہ آپ کی جو حکومت ہے، آپ کا ووٹ بینک ہے، وہ برباد کر دیں گے۔ اخلاقی جواز بہت ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی حکومت یہ والا کام نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا یہ کہ ریاست پاکستان کی مشینری جو یہ حکومت کام کر رہی ہو، اس کے پیچھے پوری ایمانداری کے ساتھ کھڑی ہو، اس کی ٹانگیں نہ کھینچ رہی ہو۔ اس کے لیے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو اپنے سیاسی مقاصد، پولیٹیکل ایجنڈوں سے ہٹنا ہوگا، سادہ سی بات ہے۔ ادروائز جو ہے وہ یہ کام محض ڈنڈے کے زور کے اوپر نہیں ہو سکتے، محض ڈنڈے کے زور کے اوپر۔ ڈنڈا بڑا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈنڈے سے مراد یہ ہے کہ قانون کا اطلاق، تو قانون کا اطلاق کسی اخلاقی جواز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب کو یہ جو وہ انہوں نے جس نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، کہ جو مرض انہوں نے تشخیص کیا ہے، اس مرض کے علاج کے لیے ان کو ایک منتخب حکومت کی بہرحال ضرورت ہوگی۔ باقی مرضی ہے، مالک ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔